9th کلاس۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا پچھلا ٹاپک تھا قرارداد مقاصد کے اہم نکات۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں دستور سازی کے مراحل۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اس بات کا یقین تو ہو گیا تھا کہ ملک کا آئین کن بنیادوں پر بنایا جائے گا، ملک کا دستور کن بنیادوں پر بنایا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے وفاقی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی۔ مگر آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان ایسے بے شمار مسائل کا شکار ہو گیا کہ دستور سازی پر، آئین سازی پر بھرپور توجہ نہ دی جا سکی۔ سیاسی عدم استحکام اور نااہل قیادت کی وجہ سے حکومتیں تیزی سے تبدیل ہونے لگیں۔ گورنر جنرل غلام محمد نے ان حالات کے پیش نظر آئین ساز اسمبلی 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی اور نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ دستور سازی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں ایک اہم رکاوٹ یہ بھی تھی کہ ملک کا مغربی حصہ 4 صوبوں اور مشرقی حصہ ایک صوبے پر مشتمل تھا۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا اور اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ یہاں آپ کو ایک شارٹ کوسچن آئے گا، 1 یونٹ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ اس کا آنسر دیں گے کہ دستور سازی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں ایک اہم رکاوٹ یہ بھی تھی کہ ملک کا مغربی حصہ 4 صوبوں، مشرقی حصہ ایک صوبے پر مشتمل تھا۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا اور اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ یہ اس شارٹ کوسچن کا آنسر ہوگا۔ 1 یونٹ کے قیام اور آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کے بعد آئین سازی کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا تھا۔ نئے منتخب وزیر اعظم چودھری محمد علی نے آئین سازی کے کام کی طرف پوری توجہ دی اور اسے مکمل کیا۔ وفاقی اسمبلی نے نئے آئین کی منظوری دے دی اور 23 مارچ 1956 کو ملک کا پہلا آئین منظور ہو گیا۔ 1956 کے آئین کی خصوصیات دیکھیں گے ہم لوگ۔ پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ اس آئین کی اہم خصوصیات درج ذیل تھیں۔ نمبر 1، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا، یعنی پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ نمبر 2، ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا۔ نمبر 3، آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، جیسا کہ قرارداد مقاصد میں بھی کہا گیا تھا کہ تمام اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان ان تمام اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس امانت سمجھتے ہوئے ان اختیارات کو استعمال کرے گا۔ اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول اور اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کا اعلان کیا گیا۔ آئین میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ اس بات کی بھی ضمانت فراہم کی گئی کہ عدلیہ بغیر کسی دباؤ کے اپنے فیصلے کرے گی، اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تمام دباؤ سے آزاد ہوگی، اور اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو ملازمت کا تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ نمبر 6، اس میں کہا گیا کہ 1956 کے آئین کے مطابق بنگالی اور اردو دونوں کو ہی قومی زبانیں قرار دے دیا گیا۔ اور نمبر 7 ہے 1956 کے آئین کو تحریری شکل میں تیار کیا گیا۔ یہاں آپ کو بیٹے شارٹ کوسچن آئیں گے کہ 1956 کا آئین ملک میں کب نافذ کیا گیا؟ تو آپ کہیں گے 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا۔ 1956 کے آئین کی 4 اہم خصوصیات بیان کریں تو آپ کو ان میں سے کوئی سی بھی 4 بتانی ہوگی۔ یہاں پر آپ کو سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ 1956 کے آئین کے مطابق کون سی زبان قومی زبان قرار دی گئی؟ تو آپ بتائیں گے اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانیں قرار دیا گیا۔ کیا 1956 کا آئین تحریری شکل میں تیار کیا گیا؟ تو یہ بھی آپ اس کا جواب دیں گے کہ 1956 کا آئین تحریری شکل میں تیار کیا گیا۔ اس طرح کے آپ کو اس میں سے شارٹ کوسچن آئیں گے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے بیٹے کہ جیسے ہی پاکستان بنا، آئین سازی کا کام شروع ہو گیا، لیکن 9 سال کی انتھک محنت اور کوششوں کے بعد یہ 1956 کا آئین ملک میں نافذ ہوا تھا۔ لیکن پاکستان کے مخصوص حالات اور سیاستدانوں کی باہمی چپقلش، جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کی بے جا مداخلت،
اعلیٰ قیادت کے فقدان اور گورنر جنرل کے حکومتی معاملات میں بیجا منمانی نے آئین کو زیادہ دیر تک چلنے نہ دیا۔ 1956 کا یہ آئین 2 سال 7 ماہ تک نافذ رہا۔ اس کو انڈر لائن کر لیں، آپ کو یہ سوال آئے گا کہ 1956 کا آئین کتنے سال تک نافذ العمل رہا، تو آپ کہیں گے 2 سال اور 7 ماہ تک نافذ رہا، جس کے بعد اکتوبر 1958 میں پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی۔ تو یہاں پر آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ ملک میں مارشل لاء کب نافذ کیا گیا؟ 1958 میں، اور تمام اختیارات جنرل محمد ایوب خان نے خود سنبھال لیے۔ جنرل محمد ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا اور تمام وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں ختم کر دیں اور خود صدر پاکستان اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ یہ جو آج ٹاپک ہم نے کیا بیٹے، اس سے ریلیونٹ آپ کی بک میں پیچھے مشقی سوالات میں کوئی بھی لانگ کوسچن نہیں ہے۔ ہاں، ایک شارٹ کوسچن ہے کہ 1956 کے آئین کی 4 اہم خصوصیات بیان کریں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو شارٹ کوسچن آ سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو درمیان میں بتائے ہیں۔ 1 یونٹ سے کیا مراد ہے، 1956 کا آئین کب نافذ کیا گیا اور اس کے آئین کی خصوصیات کیا ہیں، اور تحریری شکل میں تھا، قومی زبانیں کون سی ہیں، آئین کیسے منسوخ ہوا۔ اس طرح کے شارٹ کوسچن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو یاد کریں۔